کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں 4 عورتیں بڑی عزت والی ہیں، سب سے عزت والی ہیں، 4 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ دنیا کی با کمال خواتین میں سے ہیں۔ اسلام نے عورت کو ایک خصوصی جگہ عطا کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وضیہ اور آج میں آپ کے لیے ایک دم نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں مفتی سلمان اظہری صاحب کی، جس میں یہ بتانے والے ہیں کہ کون سی ایسی 4 عورتیں ہیں جو کہ بہت ہی نیک ہیں اور بہت ہی پردے نشین ہیں، اور وہی وہ عورتیں ہیں جو کہ بڑی عزت والی ہیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بتاتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں 4 عورتیں بڑی عزت والی ہیں، سب سے عزت والی ہیں، 4 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ دنیا کی با کمال خواتین میں سے ہیں۔ اسلام نے عورت کو ایک خصوصی جگہ عطا کی ہے۔ بارگاہ میں جن کی بارگاہ میں امام اہل سنت نے یوں عرض کیا ہے، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ ہماری مراد جگر گوشے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزیز ترین لخت جگر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ عزیزان گرامی، اقبال نے بہت اچھی بات کہی۔ حضرت مریم ایک نسبت سے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے وہ عزیز ہیں اور معزز ہیں، اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا 3 نسبتوں کے ذریعے سے ممتاز ہیں۔ ان کے ساتھ بڑی نسبت یہ ہے کہ وہ دختر رسول ہیں، ان کے ساتھ دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ حیدر کرار کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے ساتھ تیسری نسبت ہے کہ وہ حسنین کریمین کی ماں ہیں۔ میرے عزیزوں، اور فضائل و مناقب کے اعتبار سے ان کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ میرے آقا نے انہیں جنتی خواتین کی سردار کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ کا توسل ہمیں عطا فرمائے، ان کا فیض ہمیں عطا فرمائے۔ اسلام میں خواتین کو ایک خصوصی جگہ دی گئی ہے۔ یہ آج واویلا مچانے والے بھی سنیں کہ جیسی ہی اسلام اور مسلمانوں کا نام آئے گا تو ایک شوشہ اٹھاتے ہیں ہر جگہ سے کہ یہ مسلمانوں پر یہ الزام لگانے میں بہت جلدی کرتے ہیں، پوری مغربی میڈیا اور یہاں کی آتنکی میڈیا بھی ہیں، کہ مسلمان عورتوں کو زور زبردستی کرتے ہیں، انہیں 4 دیواری میں بند کر دیتے ہیں، انہیں پڑھائی سے محروم رکھتے ہیں، انہیں تعلیم سے دور رکھتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا شوشے چھوڑ کر کے۔ یہی تو باتیں ہیں جو عورتوں کو ابھارنے کے لیے اور انہیں بیوقوف بنانے کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ میں خواتین سے کہتا ہوں کہ تم ان کی باتیں سننے کی بجائے اپنی تاریخ کیوں نہیں پڑھ لیتی ہیں کہ کیا یہ جو آج بول رہے ہیں حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا حقیقت میں ہوتا تو کئی ہزار حدیثیں ماں عائشہ صدیقہ روایت نہیں کر رہی ہوتی، حدیث کی کتابوں میں ان کی روایت نہیں لی جاتی کہ علم اور یہ تعلیم سے ان کا کیا تعلق عورت کا۔ نہیں میرے عزیزوں، مکثرین صحابہ جنہوں نے کثرت سے حدیثیں روایت کی ہیں، اس میں حضرت عائشہ کا بھی مقام ہے، ان کا بھی مقام ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک خصوصی جگہ عطا کی ہے۔ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں 4 عورتیں بڑی عزت والی ہیں، سب سے عزت والی ہیں، 4 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ دنیا کی با کمال خواتین میں سے ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر حضرت سیدہ مریم، سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دوسرے نمبر پر حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تیسرے میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا،
चौथे में सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये 4 औरतों का तज़किरा किया गया है और कहा गया कि दुनिया की ये बाकमाल ख़वातीन मुअज़्ज़ज़ औरतों में से हैं, अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक भी। दर हकीकत ये 4 औरतों के नाम नहीं, ये 4 बड़े किरदार भी हैं। इन औरतों के साथ एक बड़ा किरदार है। अगर हज़रत मरियम का तज़किरा आया है हदीस में कि ये बाकमाल हैं, तो साथ में उनका किरदार है वो एक अजीम माँ की शक्ल में आती हैं। वो दुनिया की एक अजीम माँ हैं। अगर सैयदा खदीजतुल कुबरा का नाम आता है एक बाकमाल ख़वातीन में, तो वो एक बहुत ही शफीक और मेहरबान बीवी की शक्ल में आती हैं, जिन्होंने हर वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ वफा किया, अपने शोहर के लिए सारी कुर्बानियाँ दी। हज़रत फातिमा ज़हरा का नाम जब आता है तो वो एक अजीम बाप की अजीम बेटी होने का किरदार अदा करती हैं। इनके किरदारों पर भी तवज्जो होनी चाहिए। हज़रत सैयदा आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया की एक अजीम खातून के किरदार में हैं। इन औरतों के किरदार को जब हमारी बच्चियाँ पढ़ेंगी तो ये मगरिबी प्रोपेगेंडे से नहीं बहकावे में आएंगी, गुमराह नहीं होंगी। मैं आज तारीख़ के झरोकों में से चंद ज़रूर सीरतें आपके सामने अर्ज़ करूँगा, जिससे हमारे आने वाली नस्लों को और ख़ुसूसियत के साथ हमारे घर की बच्चियों को एक हौसला पैदा हो कि हमारी तारीख़ रोशन है ख़वातीन इस्लाम से भी। जहाँ हम मर्दों के बड़े बड़े कारनामे ज़िक्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में ख़वातीन के भी बड़े कारनामे हैं जिन्होंने इस्लाम में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। इसीलिए कुरान अज़ीम में एक आयत ऐसी आई है जिसमें दोनों का तज़किरा आया है, मर्द का औरत का, मर्द का औरत का साथ साथ में। अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफ़िज़ीन वल हाफ़िज़ात वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। ये एक आयत है जिसमें 10 किस्म के लोगों का जिक्र आया है, 10 किस्म के मर्द और 10 किस्म की औरतें। इनके लिए अल्लाह ने क्या वादा फरमाया है सुने। अल्लाह फरमाता है बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, बेशक ईमान वाले मर्द, इस्लाम और ईमान को अलग बयान किया गया, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें, बेशक इबादत करने वाला मर्द, इबादत करने वाली औरत, बेशक सच बोलने वाला मर्द, सच बोलने वाली औरत, बेशक अल्लाह से खौफ करने वाला मर्द, अल्लाह से खौफ रखने वाली औरत। और अल्लाह ताला ने फरमाया और जो तस्दीक करने वाला मर्द और तस्दीक करने वाली औरत, रोज़ा रखने वाला मर्द, रोज़ा रखने वाली औरत, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाला मर्द, अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाली औरत, अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करने वाला मर्द, अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करने वाली औरत। 10 किस्म की सिफात बयान करके रब ताला फरमाता है अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। यही लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने बड़ा अजर अजीम तैयार रखा है, यही वो लोग हैं। यहाँ पर 10 सिफात मैंने जो जिक्र किया, इसमें औरतों को साथ साथ बयान किया गया है। अगर तुम मुसलमान हो तो औरतें भी मुसलमान हैं, अगर तुम मोमिन हो तो औरतें भी मोमिन हैं, अगर तुम सादिक हो तो औरतें भी सादिका हैं, अगर तुम साइम और रोज़ेदार हो तो वो भी साइमा हैं, रोज़ेदार ख़वातीन भी हैं, अगर तुम अल्लाह का जिक्र करते हो तो अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें भी हैं। मेरे अजीज़ों, इस्लाम को अजीम नौनिहाल जो मिले हैं, यकीनन किसी न किसी औरत के गोद में पले तो ज़रूर होंगे, उनकी माँओं का किरदार उनकी तरबियत में ज़रूर है। हमने तारीख़ के बड़े बड़े बतले जलील और औलिया कामिलीन मुजाहिदीन की ज़िंदगियों को देखा है, जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की है। सैयदना गौस आज़म अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, माँ की तरबियत हमें साफ नज़र आती है। सैयदना गरीब नवाज़ ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला, माँ की तरबियत वहाँ पे भी नज़र आती है। बायज़ीद बुस्तामी, उनके भी माँ की तरबियत नज़र आती है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह, माँ की तरबियत वहाँ भी नज़र आती है। अज़ीज़ान गिरामी, इन नौनिहालों को जो इस्लाम के लिए अजीम तोहफ़े की शक्ल में दिया,
لاکھوں سلام ان ماؤں کی گودوں پر جنہوں نے ایسے سنہرے ہیرے ہمیں عطا کیے. جانتے ہیں آپ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھ کر کے جب آئے تھے تو پورا گاؤں استقبال کے لیے باہر گیا تھا. پڑھ کر کے جب آئے بڑے مشہور ہو گئے حدیث میں, علم میں, اور جب گاؤں آ رہے تھے تو پورے گاؤں والے ان کے استقبال کے لیے نذرانے دینے لگے, پیسے وغیرہ ساری چیزیں. ماں نہیں آئی جس ماں نے ان کو محنت سے پڑھایا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر پہنچے تو ماں کو دیکھا گھر میں خاموش بیٹھی ہیں. کہا آپ نہیں آئے؟ کہا میں آتی تو کہیں دنیا یہ تانا نہ دے کہ محمد بن ادریس شافعی کی ماں نے دولت کے لیے اسے پڑھایا تھا. میں نے ہرگز تمہیں کسی نذرانے کے لیے یا لفافے کے لیے نہیں پڑھایا, میں نے صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھایا ہے. جو کچھ لوگوں نے تجھے دیا ہے اس کو گھر کے باہر رکھنا, اور جو کچھ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عزم کیا ہے وہ میرا اور تیرا تعلق ہے. عزیزان گرامی, وہ عظیم مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیں اور ایسے نونہال اسلام کو عطا کیے. آئے ہم ان تمام مثالی خواتین کا تذکرہ بعد میں کرتے ہیں. بارگاہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہم خراج عقیدہ ضرور پیش کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. یہاں پر یہ ذکر کرنا مجھے ضروری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں. یہ تمام مسلمانوں کو ازبر کرا دو کہ حضور کی اولاد کتنی ہے؟ 7 ہیں. 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. بیٹوں کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی, کوئی 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہے اس دنیا میں, اور بیٹیاں سب بڑی ہوئیں. سب سے بڑی صاحبزادی آپ کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے نمبر پر سب سے آخری بیٹی حضور کی وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹیوں کا تذکرہ ضروری ہے اہل سنت و جماعت کے موقف کے مطابق, اس لیے کہ اب بہت سارے لوگ حضور کی بیٹیوں کا بھی انکار کرنے لگ گئے. ہاں, باضابطہ ممبروں سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ حضور کی اور کوئی بیٹی ہی نہیں تھی, صرف حضرت فاطمہ تھی. کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں, دوسری بیٹیوں کو اگر مان لیا نا انہوں نے کہ رقیہ بھی تھی, کلثوم بھی تھی, تو پھر حضرت عثمان غنی کو بھی ماننا پڑے گا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی داماد ہیں, اور ان کو حضرت عثمان غنی ایک آنکھ نہیں بھاتے. یہ حضرت عثمان کا بغض ہے ان کے اندر, عداوت ہے, جس کی وجہ سے حضور کی بیٹیوں کا انکار کر دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی, میرے عزیزو, یہ تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں بھی موجود ہے. حضور کی 4 بیٹیاں ہیں. ہاں, کوئی ایرا غیرہ ابھی نکل کر کے اگر انکار کرے تو اس کے منہ پر اسی کی کتابیں میں مار سکتا ہوں, اس کی اکابرین کی کتابوں کے حوالے بھی میں دے سکتا ہوں. بہرحال ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں رہا. ہاں, ان بیٹیوں کے تذکرے زیادہ اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد جلد ہی وفات پا گئیں, اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اولاد ہوئی, جیسے کہ حدیث میں بخاری میں بھی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بیٹی کو بھی اپنی گود میں لیتے تھے, وہ بھی نواسی تھی, امامہ نام تھا, حضرت زینب کی بیٹی. ان کا نکاح حضرت ابو العاص سے کیا گیا جو بعد میں اسلام لائے, اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم مشہور ہیں, یہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں. کنفیوز نہ ہونا کہ 2 بہنیں ایک ساتھ نہیں آئیں, بلکہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا, اور وہ نکاح کے بعد بیمار ہوئیں, کافی دن تک بیمار رہیں, اور جنگ بدر میں جب میرے آقا تشریف لے گئے اس وقت حضرت عثمان غنی کو حضرت رقیہ کی عیادت کے لیے چھوڑ گئے. حضور کے مدینہ واپس آنے سے پہلے ہی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا مدینہ میں, ان کی تدفین بھی ہو گئی. جنگ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے اور حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا. واپس آنے کے بعد حضرت عثمان غنی بہت مغموم رہتے, تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ کیا. حضرت ام کلثوم یہ بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ رہیں, اور تقریباً 6-7 سال کے بعد ان کی بھی وفات ہوئی.
حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال مدینہ طیبہ میں ہوا۔ اب حقیر میں جو صاحبزادی بچیں وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کی اولاد میں اگر کوئی باقی تھی تو صرف سیدہ فاطمہ تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی ہونے کے اعتبار سے اور بہت سارے معاملات کی وجہ سے حضرت فاطمہ کو نہایت عزیز رکھتے تھے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا انما فاطمہ بضعۃ منی، بے شک فاطمہ میرے ایک جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یسرنی من یسرھا، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو جس نے تکلیف دی اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں اس سیدہ کائنات کے بیٹوں کو جنہوں نے دردناک انداز میں شہید کیا، کیا اس ماں کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی؟ سیدنا امام حسین کو اور حضرت امام حسن کو جنہوں نے شہید کیا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ اس کے رسول کی ہمیشہ کے لیے لعنت ہے اور دردناک عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو ایذا دی اور ان کے والد رسول اللہ کو ایذا دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ میں اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں جب مکہ والے آپ کو ستاتے پریشان کرتے۔ آپ کی عمر چھوٹی ضرور تھی، لیکن جب حرم کعبہ میں حضور پاک نماز کے لیے جاتے، کفار مکہ اونٹ کی گندی اوجھڑی لا کر ڈال دیا کرتے۔ اس وقت روایات یہ ہیں کہ حضرت فاطمہ دوڑ کر کے آتی اور ان تمام آلائشوں کو نکال کر کے دور کر دیتی اور اپنے والد گرامی سے لپٹ جایا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والی ہر معاملے میں اور ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی حضرت فاطمہ ہیں۔ پوری زندگی بھر انہوں نے اپنی کوئی خواہش نہیں ظاہر کی کہ مجھے ایسا چاہیے مجھے ویسا چاہیے۔ لاڈلی بیٹیاں کیا نہیں مانگتی اپنے باپ سے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور کائنات کے آقا و مولا ہیں، اپنی بیٹی سے نہایت محبت کرنے والے۔ اگر وہ بیٹی مانگ لے تو کیا رسول نہیں لا کر دے سکتے؟ لیکن سیدہ کائنات نے زندگی بھر کوئی ایسا سوال نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دیا اس کو لے لیا، بلکہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والے ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، جانتے ہیں جب آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا مکہ میں، جب وہ بہت ہی چھوٹی سی تھی، حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 سال سے 3 سال کے درمیان پتے کھائے، چمڑوں کو پانی میں گلا کر کے کھایا۔ اس وقت بھی حضرت فاطمہ الزہرا نہایت ہی صابرہ تھی، کہیں ایسا نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کا سوال کرے۔ بچیوں کو اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں پڑھتی؟ تمہاری بیجا خواہشیں کبھی تمہارے شوہروں کو گمراہ کرتی ہیں، کبھی تمہارے باپ کو حرام کمائی پر لے جاتی ہیں، تمہاری ناجائز خواہشیں، آج کی بچیوں کی بات میں کر رہا ہوں، تمہارے بھائیوں کو لوٹ مار کرنے پر مجبور کرتی ہیں، یا تو پھر تمہارے شوہروں کو غلط راستے پر جانے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ تمہاری خواہشات ہی تو ہیں بہت سارے مرد جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کمائی نہیں ہے اور مانگ زیادہ ہے، پیسے اتنے آتے نہیں ہیں لیکن بیوی طلب زیادہ کرتی ہے، بیٹیاں مانگتی بہت ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، افسوس ہے ان بچیوں کے لیے جو 18-20 سال اپنے ماں باپ کے ہاں پلتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، اور پھر کسی اوباش کے ساتھ بھاگ کر کے چلی جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں میرے باپ نے تھوڑی نہ مجھے کچھ دیا ہے، یہ لونڈا ابھی جو آیا ہے اس نے مجھے 5,000 کا جوڑا دے دیا، 10,000 کا جوڑا دے دیا، فلاں دے دیا، معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی، والدین کی نفرت یہ جو جوانی میں آ کر کے آتی ہے اس کی ایک وجہ میں بتاؤں، بچیوں کی تربیت صرف کھلونے لا کر، مٹھائیاں لا کر، اچھے خوبصورت کپڑے لا کر کے نہ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں صحیح سلامت رہیں تو بچپن سے ہی ان کے سینوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالو۔ اگر تم نے ان کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کیا، اسلاف کی روایتیں پڑھائی، جوانی میں اللہ خود تمہاری محبت ان کے سینوں میں ڈالے گا، وہ ماں باپ کی قدر کرنے والی بنیں گی، اپنے والدین کا احترام کرنے والیاں بنیں گی۔
لیکن آج روتے ہوئے بہت سارے ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے، کہتے ہیں حضرت ہم نے کیا نہیں کیا ان کے ساتھ، سب لا کر کے دے دیا ہے، اچھی اسکول میں پڑھایا، اچھی چیزیں لا کر دی، جو مانگتی تھی سب لا کر کے دیا، اور سب سے بڑی خواہش اس کو اچھا موبائل بھی لا کے دیا، بائک بھی دلایا، سب کیا، اس کے باوجود ہمیں ٹھکرا کر کے جا رہی ہے۔ میرے عزیز، تم نے سب دے دیا، یہ دنیا دیا اسے، لیکن بچپن سے کاش اسے اللہ اس کے رسول کی محبت دیا ہوتا۔ تو آج کے وقت دیکھو، دلوں میں محبت ڈالنا تمہارا کام نہیں ہے، دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر تم اس کی محبت ڈالو گے تو تمہاری محبت اللہ اس کے سینے میں ڈالے گا، تمہاری اولاد کے سینے میں رکھے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو پھر کل ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔